کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، میں کل قیامت میں اپنی وجاہت سے تیری مدد کروں گا۔ اللہ اکبر! میں کہاں کہاں بیان کروں اور کیا تبصرہ کروں، آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ان کے ولایت اور وجاہت کے ڈنکے اور عالم بالا میں بھی بج رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کو شوگر کوڈڈ دے کر کے پوائزن دیا جا رہا ہے۔ سب ولی اللہ ہے، حقو حقو کرتے رہو، چار چلے مارو، اپنے آپ کو ولایت کا سب سے بڑا وہ مقام اور مرتبے میں سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس، اور یہ دوسری جلد ہے، پہلی جلد میں جان بوجھ کر چھوڑا ہے، کہاں تک گند بیان کروں، اور جس کو سمجھنا ہے وہ میری ویڈیو کیسٹیں موجود ہیں، اس موضوع پر 6 کیسٹیں ہیں، 3 گھنٹے کی، 18 گھنٹے کی ہیں، آپ سن لیں، غور سے دیکھیں، تاکہ مکمل حق آپ کے سامنے آ جائے۔ لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ باورچی پورے دیگ کا چاول نہیں ٹٹولتا ہے، ایک چاول دیکھا پتا چلا کچا ہے تو پھر ڈھک دیتا ہے، بھئی پکا نہیں ہے۔ ایک چاول دیکھا، پکا دیکھا، کہا اتار لو ہنڈی پک چکی ہے کہ نہیں؟ یہی کافی ہے عقل مندوں کے لیے۔ یہ تو ایک کتاب کا حال رہا۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اور دیوبند کی ڈائریوں میں سے کچھ اور ورقے آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ یہ دیکھیے جناب علی، میرے ہاتھ میں یہ ہے، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حیرت انگیز واقعات، یہ کتاب ہے۔ ہاں یہ کتاب مولانا عبد القیوم حقانی نے لکھی ہے، اور ظاہر ہے یہ دیوبندی ہیں، اسلامک بک فاؤنڈیشن نئی دہلی کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہ میرے بیٹے نے اس کو پھاڑ پھوڑ دیا ہے، اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے، کتابوں کے ایسے ہی کرتا رہتا ہے۔ اس کے اندر میں ایک نمونہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور امام ابو حنیفہ کے سلسلے میں تو کافی گپ لکھی ہوئی ہے، اور ایسی گپ کی اللہ کی پناہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیچارے اس گپ سے بری ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، اور عام طور پر رات کو تمام قرآن مجید ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ! یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اعوذ باللہ، ایک رکعت میں ایک قرآن، اللہ اکبر اللہ! بہرحال اور اس طرح کی یہ اور رمضان میں 60 مرتبہ ختم القرآن پڑھ کرتے تھے، 60 مرتبہ، صبح ایک، شام کو ایک، سمجھ رہے ہیں؟ اور زندگی بھر میں 55 حج کیے۔ کتنے حج؟ 55 حج کرنے میں بھی بہت ٹائم لگتا بھائی، ہوائی جہاز نہیں کر کے اتر گئے، اونٹوں کی سواریاں، گھوڑوں کی سواریاں، کہاں کوفہ اور کہاں مکہ، آپ سوچیں 55 حج، اور پھر قرآن کریم کا یہ حال۔ وہاں بھی جس مکان میں ان کی وفات ہوئی، وہاں امام صاحب نے 7000 دفعہ قرآن ختم کیا تھا۔ یہ جھوٹ میں سمجھتا ہوں زمین آسمان میں کہیں سمانے والا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا تم اپنے اوپر کیوں قیاس کرتے ہو؟ میں اپنے اوپر قیاس نہیں کرتا ہوں، میرے سامنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی بہترین نمونہ ہے، جس نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرے وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا امام، اگر میں مان لوں کہ یہ صحیح، حالانکہ امام ابو حنیفہ جس طرح ان کے مذہب سے بری ہیں، اس طرح ان کے بکواس اور گپ سے بھی بری ہیں بیچارے، ان کا مذہب بھی جھوٹا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ان کا عقیدہ نہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ان کی باتیں نہیں، انہوں نے 400 برس کے بعد اپنے ملاؤں کی باتیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اعوذ باللہ منسوب کری ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے سب مسئلوں سے بری ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اور کہتے ہیں یہ اور جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کہتے ہیں عبد القیوم صاحب حقانی دیوبندی لکھتے ہیں کہ 100 بار اللہ تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات اور نجات اخروی کی جامع دعا، 100 بار اللہ تعالیٰ کی کیا ہوئی ہے؟ دیدار ہوا ہے، زیارت ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید العرب والعجم وہ فرماتے ہیں کہ نور ان یرا، وہ تو نور ہے، وہ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ اور ان کے امام کا عالم یہ ہے کہ باقاعدہ 100 دفعہ، ایک دفعہ نہیں بلکہ 100 بار اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا ہے، اور باقاعدہ جامع دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے
کہ مطلب یہ ہے کہ جو دیکھے اور بخشش کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے ان کے امام کی لی ہے. تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں حنفیوں تم اس امام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے ہو جو بخشا بخشایا ہے. استغفر اللہ. سنیں لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ میں نے 99 مرتبہ خواب میں اللہ کی زیارت کی. اب کے بار دل میں سوچا اگر ایک دفعہ اور بھی اللہ کی زیارت کی سعادت حاصل ہو جائے تو باری تعالیٰ سے دریافت کروں گا کہ روز قیامت تیری گرفت اور عذاب سے کس طرح سے نجات حاصل ہو سکے گی. سو خدا کا فضل ہوا, ایک مرتبہ پھر خواب میں اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی تو میں نے درخواست کر دی. جواب میں ارشاد ہوا کہ جس نے صبح شام یہ وظیفہ پڑھا اس کو میرے عذاب سے آخرت میں نجات مل جائے گی. وظیفہ کیا ہے معلوم ہے؟ شعر ہے. اللہ تعالیٰ شعر فرما رہا ہے کیا؟ سبحان اللہ العبد الابد سبحان اللہ الواحد الاحد سبحان اللہ الفرد الصمد سبحان اللہ رافع السماء بغیر صمد سبحان من بسط الارض على ماء جمد سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد سبحان من خلق الارض فحصاهم عدد سبحان من لم يتخذ زوجة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ پڑھ لو خلاص, ضمانت ہے, ضمانت ہے نجات دنیاوی اور نجات اخروی سب عذاب الہی کی ضمانت. یہ عبد القیوم صاحب غلط. یہ ایک اور اس طرح کی سینکڑوں باتیں اس کتاب کے اندر حیرت انگیز جس کا نام رکھا ہے عبد القیوم حقانی نے, اس نے اس کے اوپر عجیب و گپ چھوڑے ہیں. میں اس میں نہیں جانا چاہتا. یہ دیکھیں اب آئیے میں نمونے, یہ ڈائریاں ہیں دیوبند کی. کیا ہیں یہ؟ مقلدین دیوبند کی کیا ہے؟ یہ ڈائری ہے. اس کے مختصر چیپٹرز آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ آج بھی پرچہ نکلتا ہے دارالعلوم جس کا نام ہے, اور یہ دیوبند سے نکلتا ہے, اور جناب علی ماہنامہ ہے جس کے مدیر ہیں حبیب الرحمن قاسمی, اور یہ جلد نمبر 79 شمارہ نمبر 7 اور دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند سہارنپور یو پی. اس کے اندر ایک مضمون ہے مولانا قاری طیب صاحب کا. اس سے پہلے کہ میں یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کروں, میں یہ دعویٰ کرتا ہوں, اور میں نے جدے کی ایک پروگرام میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دیوبندی حضرات لوگ کہتے ہیں نا کہ جی 4 امام برحق ہیں. میں کہتا ہوں 4 ہی کیوں, اور بھی امام ہیں. شیعہ 12 مانتے ہیں, لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ دیوبندی بھی 12 امام مانتے ہیں شیعوں کی طرح. آپ کو حیرت ہوگی کہ ربانی یہ چھوڑ رہا ہے. نہ, چھوڑ نہیں رہا ہوں, یہ میرے پکڑا ہوا ہوں میں, یہ دلیل ہے میرے پاس. یہ دارالعلوم یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیوبندیوں کے بھی 12 امام ہیں جس طرح شیعوں کے 12 امام ہیں. اور ظاہر ہے جب کوئی شخص ایک مرکز سے ہٹتا ہے تو پھر اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا, وہ جدھر چاہتا منہ مارتا پھرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب بیٹا باپ سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ فسنا معاشیت والی بات ہو جاتی ہے کہ جب تم بے حیا باش ہر چے خواہی کن, جب بے حیا بن جاؤ تو جو چاہو کرو. ایک امام کی ڈوری چھوڑی انہوں نے, امام الرسل نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑا تو ان کو 12 لوگوں کے دامن بچانے کے لیے لگے ہیں. میں قاری طیب صاحب کا وہ مضمون جو انہوں نے صفحہ نمبر 9 کے اوپر لکھا ہوا ہے, یہ دارالعلوم دیوبند کا جولائی 1994 1994 کا یہ پرچہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قاری طیب صاحب اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ دیوبند اس لیے علماء دیوبند کے مسلکی مزاج کا خلاصہ حسب منشا حدیث نبوی یعنی مختصر الفاظ میں اتباع سنت بتوسل اہل الانابت یا تعمیل دین بتربیت اہل یقین ہے. اہل السنہ والجماعہ گویا یہی ہے. بہرحال لکھتے ہیں ایک مقام پر قاری طیب مولانا طیب صاحب قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند کے اس دینی رخ اور مسلکی مزاج کی نسبتوں سے اگر انہیں پہچانوایا جائے, یعنی ان کی جو نسبتیں ہیں, مثلا امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت ہے, ان نسبتوں سے اگر انہیں پہچانوایا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے. کیا خلاصہ ہے؟ انگلیوں پہ آپ حضرات بھی گنو. وہ دینن مسلم ہیں. دینن کیا ہیں؟ وہ دیوبندی کیا ہیں؟ دینن مسلم ہیں. نمبر 1 فرقتن اہل السنہ والجماعہ ہیں. دینن مسلم ہیں, فرقتن اہل السنہ والجماعہ, اہل سنت والجماعت ہیں. مذہبن حنفی ہیں. کتنے امام ہوئے؟ 3 ہوئے نا. پہلا تو دین, چلو دین تو شیعوں کا بھی وہی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ فرقتن اہل السنہ والجماعہ, مذہبن حنفی ہیں 3,
کلامن ماتریدی، ابو منصور ماتریدی کتنا ہوا؟ 4. اور اشعری ابو الحسن اشعری کتنے ہو گئے؟ 5. یہ کلامن ماتریدی اور اشعری یہ 5 ہو گئے. مشربن صوفی ہیں، صوفی مشربن کیا ہیں؟ یہ صوفی ہیں. سلوکن کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. سلوکن چشتی ہیں. 7. بلکہ جامع سلاسل ہیں. فکرن ولی اللہ ہیں. 8. اصولن قاسمی ہیں. 9. فروعن رشیدی ہیں. کتنے؟ 10. بیانن یعقوبی ہیں. کتنے ہو گئے؟ اور نسبتاً دیوبندی ہیں. والحمدللہ علی ہذہ الجامعیہ. قاری طیب صاحب فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان تمام سب کے اوپر جامع مانیں. ایک امام کو چھوڑا تو کہاں پناہ لیا انہوں نے. استغفر اللہ. سوچ رہے ہیں یہ ہماری بات نہیں ہے. یہ قاری طیب صاحب مر چکے ہیں اور یہ دیوبند کے محتمم تھے برسوں تک، اور آج بھی دنیا ان کو اپنا امام تصور کرتی. دیکھیں آپ اس طرح سے 12 فرقے، 12 ہوئے نا، 12 امام ان کے. تو جناب علی یہ ان کا دھرم ہے. بہرحال اس میں اور بھی باتیں ہیں لیکن یہ نمونہ ہے دارالعلوم کا. ماہ جولائی 1994، شمارہ نمبر 7، جلد نمبر 89. کسی بھی مائی کے لال کوئی علماء دیوبند میں سے اگر کوئی اعتراض کرے تو کہو یہ شمارہ جا کر کے دیکھ لو، اور اس کے صفحہ 9 کے اوپر یہ بات موجود ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. علماء دیوبند کے عقیدے بھی ہیں، وہ میں عقیدوں بھی بیان کروں گا، لیکن میں دھیرے دھیرے چل رہا ہوں نا، دھیرے دھیرے سب کن اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ. آئیے ذرا، میں بہشتی زیور میرے پاس موجود ہے، 3-4 نسخے اس کے پاس موجود ہیں، بہت ہی قدیم نسخہ بھی موجود ہے. میں قصدن نہیں لایا کیونکہ وہ سب بات معروف ہے. مثال کے طور پہ، اور وہ مسئلے مسائل ہیں، میں ان مسئلے مسائل میں نہیں الجھنا چاہتا. مثال کے طور پہ اشرف علی صاحب تھانوی نے بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے، اگر کہیں گندگی لگی ہے، انگلی کے اوپر اگر گندگی لگی ہے تو اس کو چاٹ لو تو پاک ہو جائے. یہ حنفی مذہب ہے، یہ دیوبندی مذہب. حنفی مذہب تو نہیں کہہ سکتا میں، کیوں؟ بریلوی بھی حنفی ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں. وہ نہیں مانتے. اس لیے یہ دیوبندی، یہ رشیدی، قاسمی، یہ صوفی جو ابھی بتایا آپ نے، ان کا مذہب ہے کہ اگر انگلی پہ گندگی لگی ہے، گو لگی ہے، چاٹ لو پاک ہو جائے. ہاں، یہ دیوبندی لوگوں کو تعلیم ہے. اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، ان میں تعویذ و گنڈے کے بھی کافی نمونے بتائے گئے ہیں. میں اس کو بھی نہیں لایا، اور آپ حضرات جانتے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ اشرف علی صاحب تھانوی کا کوئی بھی ترجمہ قرآن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر اٹھائیے، اس کے سرے ورق کے بعد جب آپ پلٹیں گے تو آپ کو سورہ یاسین کا نقشہ ملے گا. 786 اور نمبر، فلانے سورے کے نمبر، فلانے سورے کے نمبر، فلانے سورے کے نمبر، ان کی خاصیت لکھی رہے گی، اور لوگوں کو تعویذ اور گنڈے کی طرف یہ مائل کرتے ہیں. آئیے، میں وہ کتاب کے حوالے سے اتنا کافی ہے. آئیے میں تذکرۃ الرشید، یہ میرے پاس موجود ہے، جس کو لکھنے والے حضرت الحاج مولانا محمد عاشق علی صاحب میرٹھی نور اللہ مرقدہ ہیں، مر چکے ہیں. انہوں نے تذکرۃ لکھی ہے، رشید احمد گنگوہی کی سوانح ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے سوانح قدوۃ العلماء، زبدۃ الفقہاء، فخر المحدثین، قطب العالم حضرت اقدس مولانا الحاج الحافظ رشید احمد قدس سرہ کی یہ کتاب ہے، جو چھپی ہوئی مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. کوئی بھی شخص اس کو دیکھ سکتا ہے. آپ اس کتاب کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 299 اور 300 اٹھا کر کے دیکھیں. اس کے حوالے میں اور بھی دوں گا، اس کے اندر جو لغویات اور جو بکواس موجود ہیں، لیکن سر دست 299 نمبر میں کھولتا ہوں صفحہ نمبر، اور اس کے اندر آپ کو میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ ولادت کے وقت عورت کو، تعویذ گنڈے کی بات میں نے چھیڑی ہے، ان کا عقیدہ دیکھیں تعویذ گنڈے کا، اور قرآن کا استعمال یہ حضرات کس طرح سے کرتے ہیں، اور قرآن کا احترام ان کے دلوں میں کتنا ہے. علماء دیوبند کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امت کے سامنے یہ چہرہ میں کھول کے بتا دیتا ہوں. بس میرا کام آئینہ اور درپن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ آئینہ ہے خود. دیکھو لکھتے ہیں کہ ولادت کے وقت عورت کو درد کی اگر سخت تکلیف ہوتی تو آپ یعنی رشید احمد صاحب گنگوہی کاغذ کے اوپر وَأَلْقَتْ، قرآن کریم کی یہ آیت وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ لکھ کر عطا فرماتے کہ حمل والی عورت کی ران میں باندھ دیا جائے. استغفر اللہ. علماء دیوبند کے لوگوں، یہ تمہاری ڈائری ہے. مقلدین دیوبند، تمہاری ڈائری ہے یہ، اور تمہاری ڈائری کا یہ ورق اتنا بدبودار
استغفراللہ، قرآن کا یہ مقام کہ تم اس کی آیتوں کو لکھوا کر حاملہ عورت کی رانوں کے اوپر بندھوا رہے ہو، یہ شیطانی تعلیم ہے یا رحمانی تعلیم ہے یا ربانی تعلیم؟ کس کی